ایک طرف سے آئے تو دوسری طرف چلے گئے، دوسری طرف سے آئے تو تیسری طرف چلے گئے، تیسری طرف سے آئے تو چوتھی طرف چلے گئے۔ فرماتے ہیں دین سے روشن تھے اور نقل و حرکت میں یوں تھے کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تو جہاں سے بھی گزرتے تھے اور جن کو بھی دعوت دیتے تھے ان کے سامنے لمبی چوڑی تقریریں کرنی نہیں پڑتی تھی، ان کو کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ، جیسے ہماری زندگی ہے ایسی زندگی تم اپنا لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دونوں جہانوں کی کامیابی کو دین اسلام میں رکھی ہے۔ جیسے ہمیں اللہ پاک دین اسلام کی برکت سے کامیابیاں عطا کر رہا ہے، اگر تم بھی دین اسلام پر چلو گے تو اللہ تمہیں بھی دونوں جہانوں میں کامیاب کرے گا۔ تو لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر، اپنے کفر و شرک کو چھوڑ کر، اپنی جو ہے بے دینی والے راستے کو چھوڑ کر اسلام کی پاکیزہ زندگی کو اپنا لیتے تھے، دین اسلام کو اپنا لیتے تھے۔ جی ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے، کیونکہ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، آخری حکم جو احکامات میں سے آیا ہے وہ حج کا حکم آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرما دیا آج دین اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلا تھا، میرے زمانے میں آ کے جوان ہو گیا۔ کیا مقصد؟ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ایک کرتا پہنا دیتے، جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، سال 2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ قد بڑھتا رہتا ہے بچے کا، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، پھر سال 2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، جب بڑھتے 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 جوان ہو جاتا ہے، اب قد کا بڑھنا رک جاتا ہے، اب جو 14-15 سال میں جوڑا پہنا ہے وہی اس کو 24-25 سال میں بھی پورا آئے گا، 34-35 سال میں بھی پورا آئے گا، 44-45 سال میں بھی پورا آئے گا، 54-55 سال میں بھی پورا آئے گا، کیونکہ قد کا بڑھنا رک گیا۔ تو حضور نے اس بات کو سمجھا دیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، اور یہ دین ہی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے، اسی میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ جی ہاں، دین اسلام کے بغیر جو بھی راستہ اپنائے گا وہ خسارے میں رہے گا، جو بھی راستہ اپنائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، عمر رضی اللہ عنہ باہر سے تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں پہلے نبیوں میں صحیفوں میں سے کوئی صحیفے کا ورقہ تھا، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے رسول اس میں بڑی اچھی نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور پڑھنے لگے۔ تو جیسے جیسے عمر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے ویسے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بھی بدل رہا تھا، غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ تو چونکہ ورقے پر نظر تھی، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ حضور کا غصہ بہت اور چہرہ بہت سرخ ہو گیا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کو یوں ہاتھ مار کر کہا عمر تجھے تیری ماں روئے تو دیکھتا نہیں پیارے نبی کے چہرے کی طرف؟ تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً
اس پرچے سے نگاہ ہٹا کر حضور کے چہرے کے پر نگاہ ڈالی تو سرخ ہو گیا تھا غصے سے، تو فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور دین اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کے حضور کے نبی ہونے پر میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، بار بار یہ پڑھ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اپنی حالت پر آ گیا، تو فرمایا عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کے ساتھ آ جائے اور وہ عمل کرنا چاہے اس تورات پر، تو تورات پر عمل کرنے سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ وہ دین جو میں لے کر آیا ہوں موسیٰ علیہ السلام اس کی اتباع نہ کرے۔ اصلی تورات پر عمل کرنے سے ان کی نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات امت کے سامنے رکھی ہے کہ جو دین اسلام کے بغیر دوسرا کوئی راستہ اختیار کرتا ہے وہ خسارے میں ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو دین اسلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال میں مکمل فرما دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، اور پھر فرمایا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ دین اسلام یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا۔ دین اسلام کو بڑی نعمت کیوں فرمایا؟ کہ اس ایک نعمت کی برکت سے نہ ختم ہونے والی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اس دین اسلام کی نعمت کی برکت سے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور پلسرات پر بھی اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نعمتیں ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں۔ اس لیے دین اسلام کو اللہ نے بڑی نعمت بتایا، اور نعمتیں اس نعمت میں چھپی ہوئی ہیں، اور پھر فرمایا اس دین اسلام کو تمہارے لیے کس نے پسند کیا؟ اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا رب ہے۔ اس اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ہاں، ہم تو کچھ نہیں تھے، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ بولو کس نے پیدا کیا؟ تو اس اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام، اس اللہ نے، جی ہاں، کہ جس نے ہمیں نیز سے ہست کیا، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور پھر ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا راستہ دین اسلام دیا۔ تو دین اسلام تو 23 سال کے اندر مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت کا کام، جس محنت سے دین لوگوں کی زندگی میں آتا ہے اور دنیا کے اندر پھیلتا ہے، اس محنت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے دن سے ہی اپنے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جوڑ لی۔ جیسے آپ بڑوں سے سنتے رہتے ہیں، سب سے پہلے مردوں میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب کسی نے آ کے بتایا ان کو کہ تمہارا دوست جو ہے وہ لا الہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تو سارے خداؤں کا ایک خدا بنا دیا، تمہارا دوست نعوذ باللہ مجنون تو نہیں ہو گیا ہے کہ یہ 360 خدا جو بیت اللہ میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں، جن سے ہم مانگتے ہیں، وہ ہمارے سارے کام نہیں کر سکتے، یہ ایک کی بات کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، تو تمہارا دوست مجنون تو نہیں ہو گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ پاک محمد الرسول اللہ
میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ہی آپ پر ایمان لے کر آیا جب ان کو خبر پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی دعوت دے رہے ہیں. لوگو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کے آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو، اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا تو پہلے ہی انہوں نے تصدیق کر دی آپ کی نبوت کی، اس کلمے کو قبول کر لیا. سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق اکبر ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت اور جو ہے اس کا اقرار اور اس کو ماننے والے کون ہیں بھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور اپنے دوستوں میں گئے اور 5-6 دوستوں کو ترغیب دی اور لے کر آئے حضور کی خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. دوسرے دن پھر گئے، اپنے 5-6 دوستوں کو پھر ترغیب دی، پھر حضور کی خدمت میں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، وہ 5-6 دوست دوسرے دن بھی اسلام میں داخل ہو گئے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پہلے 2 دن کی محنت ہے، پہلے 2 دن کی محنت ہے. اور ان میں سے پھر عشرہ مبشرہ بنے، یعنی سارے صحابہ کو جنت کی خوشخبری اللہ نے سنا دی ہے، لیکن دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک نے ان عشرہ مبشرہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دے دی، خوشخبری سنا دی. اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی 2 دن کی محنت ہے، 2 دن کی. جی ہاں. اور عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ دعوت کی محنت کر رہی ہیں. کہتے ہیں عورتوں میں سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والی خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ مردوں سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے اسلام میں داخل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیونکہ لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر اور ان کے کفر و شرک کو دیکھ کر، ان کی بے دینی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزن ہو جاتے تھے، رنجیدہ ہو جاتے تھے. تو ایک وقت جا کر غار حرا میں اللہ کی حضور میں جا کر خلوت اختیار کر کے اللہ کی یاد میں لگے رہتے. غار حرا جن کو اللہ نے حج نصیب کیا ہے دیکھا ہوگا کہ غار حرا سے بیت اللہ صاف نظر آتا ہے. یہ جو راستے کی بلڈنگیں نہ ہونا، اس وقت میں تو سارا میدان تھا، بیت اللہ کی بھی 4 دیواری نہیں تھی. وہاں غار حرا سے سیدھا بیت اللہ نظر آتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کئی دن جا کر خلوت میں اللہ کی یاد میں اور لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر پوچھتے تھے، اور آپ کو ایک غم تھا، فکر تھا کہ یہ اللہ کے بندے، یہ انسان، یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا. آپ کو انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی اس وقت سے حاصل تھی کہ آپ کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی. آپ کھڑتے تھے اندر سے کہ یہ کیسی حیوانی زندگی ہے، یہ کیسی شیطانی زندگی ہے کہ اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پیتے ہیں، اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں،
اور اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں. جی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھو. انہوں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا اور بھینچا. پھر دوسری دفعہ کہا اقرا، انہوں نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر سینے سے لگایا. پھر تیسری دفعہ کہا پڑھو، انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر سینے سے لگایا. اور پھر قرآن پاک کی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سورہ اقرا کی وہاں نازل ہوئی غار حرا میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ زندگی میں فرشتے کو دیکھا تھا. وہ بھی جبرائیل سے ملاقات ہو رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کا بھی سردار. ہاں تو وہاں سے آئے تو آپ کو تھوڑا سا خوف کی کیفیت تھی، تھوڑا سا ڈر کی کیفیت تھی. اس کی وجہ سے آپ کا جسم گرم ہو گیا تھا، بخار کی کیفیت ہو رہی تھی. تو گھر آئے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زنبلونی دثرونی زنبلونی دثرونی، ارے مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ یوں فرشتہ آیا اور یوں مجھے کہا پڑھو. میں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے مجھے 3 دفعہ سینے سے لگا کے بھینچا اور پھر یہ آیتیں نازل ہوئی. تو اماں خدیجہ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا اس وقت آپ کی عمر شریف تو 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. اور وہ 2 دفعہ بیوہ بھی ہو چکی تھی، 2 دفعہ بیوہ بھی ہو چکی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے مال تجارت کو لے کر جاتے تھے تجارت کی غرض سے. تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی مکہ کی مالدار عورتوں میں سے تھی اور ان کا مال تجارت بھی لوگ اپنے قافلوں میں لے جاتے تھے اور بیچتے تھے اور پھر منافع ان کو بھی دیا جاتا اور اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بھی منافع مل جاتا. تو 2 دفعہ یا 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے تجارت کے قافلے کو لے کر گئے تھے اور اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا. وہ جب سفر سے واپس آتے تو یہ غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا لین دین، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، یہ ساری ان کو بتاتے تھے کہ یہ عجیب آدمی ہے. ایک تو منافع مناسب لگاتا ہے، پھر چیز کی جو کھوٹ ہے وہ بھی بتاتا ہے، جو نقصان ہے وہ بھی بتاتا ہے، کسی چیز کے عیب کو چھپاتا نہیں ہے، یعنی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا اور اس کی برکت سے مال بھی جلدی بک جاتا ہے اور بڑا منافع بھی مل جاتا ہے. تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ عمر میں بڑی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے انہوں نے پیغام بھیجا اپنے چچا کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کہ آپ اپنے بھتیجے کا نکاح مجھ سے کر دیں. کہتے اس میں حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو شادی ہوئی ہے وہ عمر کی بڑی عورت، ہاں جی، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تھی. تو اس میں حکمت کیا تھی؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد اور یہ نبوت کی محنت کرنے کی وجہ سے جو تکلیف، جو مجاہدہ، جو مشقت آنے والی تھی وہ اس عورت کے ذریعے سے ان کو حوصلہ دلانا تھا
اب دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں غار حرا سے اور گھبرائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے سارا واقعہ ذکر کر دیا اور اس کے بعد کہا، اس عورت نے حوصلہ دیا، کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ تو غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ تو راستہ لوگوں کو راستہ دکھلانے والے ہیں، آپ تو یتیموں بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، ان صفات والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے، آپ تو لوگوں کو راستہ بتلانے والے ہیں۔ ہاں، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی نوفل ابن ورقہ کے پاس گئی، ورقہ نوفل کے پاس، انہوں نے بتایا میرے خاوند کے ساتھ یوں پیش آیا ہے، تو نوفل ابن ورقہ نے کہا کہ یہ ساری نشانیاں آخری پیغمبر کی ہیں۔ کس کی ہیں؟ تمہارا خاوند آخری نبی الزمان بن کر آیا ہے، خاتم النبیین۔ تو اسی وقت اس عورت کے دل کے اندر آپ کی نبوت کا یقین آ گیا تھا، کیونکہ آپ کے ساتھ 15 سال گزارے تھے انہوں نے۔ ہاں، نبوت کے ملنے کے بعد کچھ عرصہ آپ کی صحبت میں رہی تھی اور پہلے ہی آپ سے متاثر تھی۔ آپ کی زندگی تو جو ہے نا کفار مکہ کے سامنے کھلی ہوئی کتاب تھی۔ جی ہاں، جب آپ نے دعوت کی محنت کو شروع کیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت ہیں، پہلی امتی ہیں جو اسلام میں داخل ہوئیں، اور پھر اپنے خاوند کی مدد اور خاوند کو حوصلہ دلانا، کیونکہ عمر کی بڑی تھیں، سنجیدہ تھیں، ان کو حوصلہ دلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہاں، اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں دعوت کی محنت میں اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، صرف مردوں کا تبلیغ کر لینا کافی نہیں ہے، اپنی مستورات کو بھی اپنے ساتھ اس محنت میں جوڑنا ہے۔ جی ہاں، جیسے دین مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی کامیابی کا راستہ ہے، ایسے ہی دین عورتوں کے لیے بھی کامیابی کا ذریعہ، یعنی کہ عورتیں دین کے بغیر کامیاب ہو جائیں گی۔ جیسے دین کی محنت مردوں کی ذمہ داری ہے، ایسے ہی دین کی محنت عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دعوت سے سمیہ رضی اللہ عنہ اور ام شریک رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کی بہن، جی ہاں، یہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت سے اسلام میں داخل ہوئی، اور یہ فاطمہ بنت خطاب یہ اپنے بھائی کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ہم حکایت صحابہ میں یہ واقعہ بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہاں جی، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ترغیب چلی کہ بھائی اس نبی کو کون قتل کرے گا، نعوذ باللہ، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں قتل کروں۔ ہاں، تو کسی نے کہا آپ ہی کر سکتے، اور تلوار لے کر نکلے، تو راستے میں صحابی نے دیکھ لیا کہ اس کے تہوارے کچھ بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا محمد، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو صحابی نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو گئے، اپنے گھر کی تو خبر لے لے۔ تو جب یہ سنا تو سیدھے بہن کے گھر، اور اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ جی، تو جب دستک دی، آواز دی، تو خباب رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے اندر چھپا دیا، اور بہن نے آ کے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی بہنوئی نے دروازہ کھولا، بہنوئی کو مارنے لگے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا اور تم مسلمان ہو گئے ہو۔
تو بہنوئی کو مارنے لگے، بہن آ گئی درمیان میں، اس کو بھی تھپڑ مارا چہرے پر، خون نکل آئے. اور بہن نے، فاطمہ نے کہا عمر تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ ہاں ہو گئے، جو تیرا جی چاہتا ہے ہمارے ساتھ کر لے. تو کچھ مار کٹائی سے بھی ان کا تھوڑا غصہ کم ہو گیا تھا. تو صحیفہ قرآن پاک کا پڑا ہوا تھا جس پر سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. تو کہا یہ مجھے دکھاؤ میں پڑھوں. انہوں نے کہا تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر لے پھر اس کو، یہ ناپاک ہاتھ نہیں لگاتے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ہاں تو غسل کروایا، وہ دیا تو کیا ہوا؟ پڑھتے گئے، اندر کی اللہ پاک نے کیفیت ہی بدل دی. چلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، اور ان کو کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے جاؤ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کیونکہ کچھ وقت پہلے حضور نے اللہ پاک سے دعا بھی مانگی تھی، یا اللہ ان عمرین میں سے ایک عمر کو ہدایت دے کر اسلام کو اس کی ذریعے سے تقویت عطا فرما. عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام، ابو جہل، ان دونوں کے لیے حضور نے دعا مانگی تھی، اور وہ دعا اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول کر لی. جی ہاں. تو حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا. وہ صحابہ موجود تھے دار ارقم کے اندر، تو ان کو لگا کہ یہ کیا ہے، عمر کیسے آ گئے اس طرح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر مت کرو، آنے دو. آ گئے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور کہا اللہ کے رسول ہم نے اب نماز حرم میں جا کے پڑھنی ہے، بیت اللہ میں جا کے پڑھنی ہے. اور بیت اللہ میں جاتے ہی انہوں نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ان میں کھلبلی مچ گئی، ارے عمر مسلمان ہو گیا، ارے عمر مسلمان ہو گیا. عمر جو ہے وہ 40واں مسلمان تھا. کون سا مسلمان تھا بھائی؟ آپ سے پہلے 39 تھے، اور یہ کون سا ہو گیا عمر؟ 40واں. ابھی تک 40 مسلمان ہوئے ہیں، مرد عورتیں. جی ہاں. تو ان میں کھلبلی مچ گئی کہ عمر مسلمان ہو گیا. وہ تو کہتے تھے عمر کا گدھا تو، خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا. ہاں. تو پھر یہ 40واں جو آیا اور محنت کی، یہ ان 39 کی قربانی کا نتیجہ کہ 40واں آیا، اللہ نے کچھ ایسے راستے کھول دیے کہ وہ دعوت کی محنت کے اعمال کھلے طور پر کرنے لگے. کھلے طور پر. جی ہاں. عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے تو چھپ کے وہ دعوت دے رہے تھے، چھپ کے تعلیم کر رہے تھے، چھپ کے عبادت کر رہے تھے، کیونکہ باہر ایسا فضا اور ماحول بنا ہوا تھا. اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جو تاخیر ہوئی تھی اس کی تلافی مافات کے لیے قربانی بڑھائی، اور قربانی بڑھاتے بڑھاتے دوسرے نمبر پر پہنچ گئے. کون سے نمبر پر پہنچ گئے بھائی؟ اسلام تو 40ویں نمبر پر لائے تھے، اور پھر کس نمبر پر آ گئے؟ پہلے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر پر امت میں کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ. کیسے انہوں نے محنت کی، اور وہ یہ چاہتے بھی تھے کہ میں ابو بکر سے بھی آگے نکل جاؤں، یعنی پہلے نمبر سے بھی آگے چلا جاؤں. اس لیے اپنا سب کچھ لگانے کی فکر میں تھے. وہ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نفیر کا حکم کیا کہ سب نکلو. اور حالات کیا تھے؟ فصل پکی ہوئی تھی کھجوروں کی،
اور مسلمان جو تھے وہ یہودیوں کے مقروض تھے. تو اس حال میں تبوک کا سفر تھا اور عام نفیر عام سب کو حکم تھا نکلو اللہ کے راستے میں. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب چلائی تھی کہ جان بھی لگانا ہے اور مال بھی لگانا ہے. کیا لگانا ہے بھائی؟ جان بھی لگانا ہے اور مال بھی لگانا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا آج میرے پاس بہت مال ہے، آدھا میں لے جاتا ہوں حضور کی خدمت میں کہ اللہ کے دین کے لیے کام آ جائے، آدھا میں گھر میں چھوڑ دیتا ہوں، اگر بڑھ سکا تو آج میں ابو بکر سے بڑھ سکوں گا. تو جب لے کر آئے آدھا اپنے ساتھ لے لیا، حضور کی خدمت میں لائے، آدھا گھر میں چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ انہوں نے کہا آدھا لائے ہوں اللہ کے رسول. اتنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. ایک پوٹلی سر پر تھی، پوٹلی سی سر پر تھی، جو گھر میں تھا وہ سب اس پوٹلی میں باندھا ہوا تھا، حتیٰ کہ اپنے جسم کا جو کرتا تھا نا وہ بھی اتار دیا، دروازے پر ٹاٹ لٹکا ہوا تھا اس کو لے کر پہن لیا اور اپنا کرتا بھی اسی کے اندر ڈال دیا. تو جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ عمر رضی اللہ عنہ سے تو پوچھا تھا کہ کیا لائے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آدھا لایا ہوں، آدھا گھر چھوڑا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کیا پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، باقی سارا کچھ لے آیا ہوں. باقی سارا کچھ کیا لے آیا ہوں؟ وہ یہ لے آیا ہوں اللہ کے راستے کے لیے. اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا تھا. جب اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ نے اپنا سلام بھیجا ابو بکر کے لیے. جی ہاں. تو عمر رضی اللہ عنہ کی یہ کوشش تھی. کیا کوشش تھی؟ جی میں اول نمبر پر آ جاؤں، اول نمبر پر آ جاؤں. یہ میدان ہے آگے بڑھنے کا، یہ میدان ہے حرص کا، یہ میدان ہے حسد کرنے کا. اس میدان میں آگے بڑھنے کا ہے. اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. ہاں کہ میرا بھائی اتنی قربانی کرتا ہے میں اسے اپنی قربانی کو آگے بڑھاؤں، وہ اتنا مجاہدہ کر رہا ہے میں اپنے مجاہدے کو اس سے زیادہ بڑھاؤں. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا یہ جو آسمان کے ستارے ہیں اتنی بھی نیکی کسی کی ہوں گی؟ اتنی نیکیاں یہ جو آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اما عائشہ یہ سننا چاہتی تھی کہ شاید میرے والد کا نام لیں گے. کس کا؟ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے. تو جب انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا تو تھوڑا سا چہرے پر اثر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کی وہ جو غار ثور میں میرے ساتھ میرے ساتھ جو رات گزری ہے نا اس ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں جتنے یہ ستارے ہیں. ہاں تو تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں محنت کر رہی ہیں ان کو لے کر اب یہی تو ان میں شریک ہیں. یعنی کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلے
جان کی قربانی دینے والی عورت ہے. کون ہے؟ سمیہ رضی اللہ عنہ. سمیہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی جان کی قربانی. اور کیوں دی؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دعوت کے کام پہ ڈال رہے تھے کہ دعوت دو لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لا الہ الا اللہ، دعوت دو اس کی. ایسے ہی عورتوں کو بھی دعوت پہ. اس وقت پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا اور احکامات بھی نہیں آئے تھے، اور یہ بڑی عمر کی عورت تھی. یہ کون تھی؟ سمیہ رضی اللہ، بڑی عمر کی عورت تھی. تو یہ جا کر کافروں کی، مشرکوں کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں کو دعوت دیتی تھی. ان کی عورتوں کو کیا کرتی تھی؟ دعوت دیتی تھی. تو جس سال یہ دعوت کی محنت شروع ہوئی ہے، مسلمانوں نے دعوت کی محنت شروع کی، اس سال وہ جو بیت المال انہوں نے بیت اللہ میں قائم کیا تھا وہ خالی رہ گیا، اور حج کا سیزن آ رہا تھا. تو سردارانہ مکے جو جمع ہوئے، جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانے کھلاتے تھے، ان کو کپڑے دیتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، اور وہ اسی بیت المال میں سے خرچ کرتے تھے جو سارا سال وہ بھرتا تھا. تو نذرانے، چڑھاوے اس میں چڑھائے جاتے تھے بتوں پر، وہ بیت المال بھر جاتا تھا. تو جس سال حضور نے محنت شروع فرمائی، صحابہ کو اس پہ ڈالا ہے، تو وہ بیت المال بس تھوڑا بہت، زیادہ بھرا نہیں. تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ بات کیا ہے. اب حج کا سیزن آ رہا ہے اور حاجی حج کے لیے آ رہے ہیں اور بیت المال خالی ہے، اب ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے؟ ہاں، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دعوت کی محنت کو شروع کیا ہے، ان کے مرد بھی دعوت دے رہے ہیں مسلمان، اور ان کی عورتیں بھی دعوت دے رہی ہیں مسلمان. وہ ہمارے گھروں میں آ کر ان کی عورتیں دعوت دیتی ہیں. اور یہ جو بیت المال ہے نا، یہ عورتوں کے چڑھاوے چڑھانے سے، نذرانے دینے سے بھرتا تھا. اب وہ عورتیں تو ہماری ڈر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہو رہی، لیکن بتوں کے پاس آ کر نذرانے اور چڑھاوے چڑھانا چھوڑ دیے ہیں، اس لیے بیت المال خالی رہ گیا ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے عورتوں کو اپنے گھروں میں آنے سے روکو، کہ ہماری عورتوں کو آ کے دعوت نہ دیں. تو سمیہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، ابو جہل کے گھر میں بھی جاتی تھی، ان کی عورتوں کو بھی دعوت دیتی تھی. تو ایک دفعہ ابو بکر نے ابو جہل نے منع کیا، دوسری دفعہ شاید سختی کی، تیسری دفعہ شاید دھکا دیا، چوتھی دفعہ بھی، کیونکہ یہ عورت جانتی تھی کہ دعوت کی محنت اس امت کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان مرد عورت کی ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ دعوت کی محنت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اس لیے اپنے کام کو چھوڑا نہیں. آخر میں ظالم نے برچھا مارا جس سے زخمی ہو گئی، اور اسی زخم میں سب سے پہلی شہادت اس عورت کے حصے میں آئی. امت میں سب سے پہلی شہادت کس کے حصے میں آئی؟ سب سے پہلے کس کے حصے میں آئی؟ سمیہ رضی اللہ. اور سب سے پہلے اپنا مال لگانے والی وہ بھی عورت ہے. کون؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ، مکہ کی مالدار عورتوں میں. ہاں، اور پتا تھا کہ میرے خاوند نبی ہیں، اس نبوت والی محنت پر اپنا سب کچھ لگا دیا. ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا. دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک شیلا تھا، گھاٹی، شعیب ابی طالب کی گھاٹی. 2 سال 2.5 سال مسلمان اس میں محصور رہے. مکہ والوں نے حقہ پانی بند، ہاں، بات چیت بند، سلام دعا بند، رشتہ داروں نے ناطے توڑ دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ بنائی تھی، چھپرا بنایا تھا، تو جب وہاں آتے، ایک دفعہ آئے، دیکھا خدیجہ رو رہی ہے، آنسو نکل رہے.
اور گود میں فاطمہ ہے وہ بھی رو رہی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا ختیجہ کیوں روتی ہو؟ اس لیے کہ تمہارے رشتہ داروں نے میری وجہ سے تمہارے سے ناتا توڑ لیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے، یا تمہارا سارا مال خرچ ہو گیا ہے میری وجہ سے؟ تو اس عورت نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرے رشتہ داروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا یا میرا مال سارا خرچ ہو گیا. ہاں میں اس لیے نہیں رو رہی، لیکن کچھ دنوں سے کھایا نہیں اور بھوک کی وجہ سے فاطمہ رو رہی تھی، اس لیے اس کے رونے کی وجہ سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں. ہاں میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں. فرمایا سب سے پہلے سلام بھی اللہ نے اس عورت کے لیے بھیجا، امت میں اس عورت کے لیے بھیجا. جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئے. حضور سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ختیجہ ہے. کہا اللہ ان کو کہہ رہے ہیں سلام سلام سلام. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات. تو بچوں میں علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ. ان چار طبقوں سے وہ معاشرہ آباد تھا. حضور نے پہلے دن سے ہی ان چاروں طبقوں کو اپنے ساتھ اس دعوت کی محنت میں جوڑ لیا اور ان کو بتا دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اب کوئی امت آنے والی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے محنت پر تیار کیا، محنت پر تیار کیا، محنت پر کھڑا کیا. دین تو 23 سال میں مکمل ہوا. آخری حکم حج کا آیا تھا، آپ عرفات کے میدان میں وہاں بتا دیا دین مکمل ہو گیا. لیکن دعوت کی محنت ہاں کلمے سے شروع کی اور 11 سال تک لگے رہے. 11 سال کے بعد نماز کا حکم آیا. کلمے کی محنت سے کیا اپنے اندر سے یہ جتنا بھی باطل ہے اس کو نکالو، جتنا بھی غیر ہے اس کو اپنے اندر سے نکالو. ہاں اس دل کے اندر صرف اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو. ہاں یہ دل اللہ کے غیر سے متاثر نہ ہو، یہ دل اللہ سے اثر لے کر چلے، اس کی ذات سے، اس کی صفات سے. ہاں اور 11 سال کے بعد معراج پر بلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہ کب ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ طائف کے سفر پر گئے تھے. اور وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اور اللہ کو کتنا پیار آیا تھا کہ جب آپ کو انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، آپ بے ہوش ہوئے، جبرائیل آئے اور عرض کیا آپ ہمیں حکم دے دیں ان پہاڑوں کو ملا کر اس طائف والوں کو یوں پیس دیں چکی کی طرح، جیسے چکی میں دانے پیستے ایسے ان کو پیس دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میری اپنی بے کسی بے بسی ہے، میں ان کو نہیں سمجھا سکا، لیکن میں اللہ سے امید رکھتا ہوں اگر یہ نہ مانے ان کی نسلیں مانیں گی، ان کی نسلیں مانیں گی. اس لیے اس کو نہیں دیکھا، امت کو ہلاکت کی طرف نہیں، ان کی حفاظت مانگی، ان کی عافیت مانگی، اپنی تقصیر بتائی کہ میں اپنی بے کسی بے بسی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں صحیح سمجھا نہیں سکا، ہاں جی میں صحیح دعوت ان کو پہنچا نہیں سکا، میں اپنی بے کسی بے بسی اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں
انہی کی اولاد میں سے اللہ پاک مسلمان دین کے دائی، دین کو پوری دنیا میں پہنچانے والے بنیں گے. ہاں، پوری دنیا میں پہنچانے والے بنیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بعد اللہ نے ان کو معراج پر بلایا. کہاں بلایا بھائی؟ اپنا قرب نصیب کیا، ہم کلامی کا شرف بخشا، ہاں، رویت کا شرف بخشا، اور وہاں پر امت کے لیے اللہ نے نماز کا ہدیہ دیا، نماز کا تحفہ دیا. جب آپ آسمانوں سے نیچے آ رہے تھے تو درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہو؟ اللہ نے کیا دیا ہے تحفہ؟ وہ مجھے بھی تو بتاؤ. تو حضور نے فرمایا 50 نمازیں. کتنی؟ 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت تمہاری امت سے تکڑی تھی، قوی تھی، لیکن وہ تھوڑی سی نمازیں بھی نہ پڑھ سکی. تمہاری امت تو کمزور نظر آتی ہے، وہ 50 نمازیں دن اور رات میں کیسے پڑھ سکے گی؟ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اس میں تھوڑی سی تخفیف کراؤ، کمی کراؤ. ایک دفعہ بھیجا، اللہ نے 5 معاف کر دی، 45 رہ گئی. پھر بھیجا، پھر 5 رہ گئی. پھر بھیجا، پھر 5 ختم. آخر میں 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس میں بھی کمی کروا لو. اس میں بھی کیا کروا لو بھائی؟ کمی کروا لو. تو حضور نے فرمایا اب تو مجھے حیا آتی ہے. کیا آتی ہے؟ حیا آتی ہے مجھے. 5 نمازیں 50 میں سے رہ گئیں، اس میں بھی میں کمی کرا لوں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوح محفوظ میں تمہاری امت کے لیے 50 نمازیں فرض لکھی ہوئی ہیں. اب تمہاری امت پڑھے گی تو 5 نمازیں، لیکن اس کو 50 پوری نمازوں کا اجر و ثواب دوں گا. ایک کے بدلے میں 10، تو 5 کے بدلے میں کتنی ہو گئی بھائی؟ 50 نماز. اور نماز کا حکم کیا ہے کہ اپنی جسم جو ہے اس کو اللہ کے حکموں کا پابند بنا کر چلنا. اس جسم کو اللہ کے احکامات، پیارے نبی کے طریقے کا پابند بنا کے چلنا، اسی کا نام دین اسلام ہے. کلمہ دل کے لیے اور نماز جسم کے لیے ہے. اس لیے کہتے ہیں جو آدمی ادھر ادھر بھٹک رہا ہے وہ اپنی نماز کا اہتمام کر لے، اللہ پاک اس کو بہت سی برائیوں اور بے حیائیوں کے کام سے یہ نماز روک دے گی. یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کام سے کیا کرے گی بھائی؟ روک دے گی. اللہ نماز کی برکت سے پاکیزہ زندگی دیں گے اور نماز کی برکت سے سارے مسائل کو حل کریں گے. اور پیارے نبی کو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. نبی جی اپنے متعلقین کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، بہترین انجام تو پرہیزگاری کا. اِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی کس طرف متوجہ ہوتے؟ کس طرف متوجہ ہوتے؟ نماز. نماز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. جب اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا. حضور نے فرمایا یہی راستہ سارے نبیوں کا تھا اور اسی راستے پر حضور نے صحابہ کو ڈالا، کیونکہ جب دین کی محنت کی ذمہ داری نبیوں پر تھی، نبی اپنے مسائل کو اعمال کے ذریعے سے اللہ سے حل کرواتے تھے. حضور نے چونکہ نبیوں والا کام اس امت کی طرف منتقل ہونا تھا، اس لیے امت کے پہلے طبقے کو بھی اسی راستے پہ ڈالا کہ جب بھی تمہیں ضرورت پڑے کیا کرو؟ نماز پڑھو. اور کیا کرو؟
اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ نماز اور دعا والا راستہ بتایا، دعوت اور دعا والا راستہ بتایا، یہ نبیوں والا راستہ، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر کام کرنے والے کو حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اس کو اپنے سامنے رکھ کر محنت کی ترتیب قائم کرنی ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں یہ تو 4 مہینے جو ہے نا، یہ تو جو نسبت کام سے ٹوٹ گئی تھی، اس نسبت کو جوڑنے کے لیے تھی، کیونکہ صدیاں درمیان میں گزر گئی، دعوت کی محنت امت سے چھوٹے ہوئے، اور آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ کھانا کمانا، بیوی بچوں کو پالنا، اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اور اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو۔ 4 مہینے تو اس محنت سے جو نسبت ٹوٹ گئی تھی، اس کو جوڑنے کے لیے ہے، باقی کرنے کے لیے یہ محنت۔ فرمایا باقی ساری زندگی یہ محنت کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے اور مرتے مرتے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے۔ یہ ہمارے بڑے نہیں، اوپر سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت کیا کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ شہادت پر چھوڑیے بات کہ میں اللہ کے راستے میں مر جاؤں، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے۔ ہاں، اور یہی صحابہ کا جذبہ تھا، ہر مرد کا، ہر عورت کا، ہر جوان کا، ہر بوڑھے کا، ہر بچے کا، ہر بچی کا، کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو۔ اسی لیے تو عمر بن جمور رضی اللہ عنہ ٹانگ سے لنگڑے ہیں، اور بیوی اس کے دل میں ہے کہ میرا خاوند بھی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو، جنت، شہادت، شہداء کی جنت میں جاؤں۔ ہاں، خنسا رضی اللہ عنہ 4 جوان بیٹوں کو ترغیب دے رہی ہیں اللہ کے راستے میں، اور دیکھنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر زخم سینے کی بجائے پیٹھ پر نظر آیا۔ پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے، اللہ پر دین دے، اللہ پر جان دینا ہے، اللہ کے دین پر جان دینا ہے۔ اسی لیے تمہاری پرورش کی ہے، جیسے تم ایک باپ سے ہو ایسی تم ایک ماں سے ہو۔ تمہارے باپ کے ساتھ دغا میں نے نہیں کیا، تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، حلالی ہو حلالی، اسی دن کے لیے تمہیں پالا ہے۔ چاروں شہید ہو گئے، اور ماں کو پتہ چلا تو کیا کہا؟ رونے لگی؟ نہیں، شکر کرنے لگی کہ جو سرمایہ تھا وہ لگ گیا اپنی جگہ پر، اسی دن کے لیے ان جوانوں کو پالا تھا۔ اور کیا کہ اللہ سے امید رکھتی ہوں کل ان کے سائے میں اللہ مجھے جنت میں جگہ دے گا۔ میں 4 شہیدوں کی ماں بن گئی۔ ہاں، 4 شہیدوں کی ماں بن۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں چلے 4 مہینے، سال 7 مہینے کی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لیے حضور کے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کی محنت کی سادگی نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ بسترا اٹھایا، یہ لوٹا بغل میں، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امت کو اس پر تیار کرنا ہے کہ ہر مسلمان اللہ پر جان دینے والا بن جائے، حضور کے طریقے سے، اپنی طریقے سے نہیں۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ پر جان دینے کے لیے تیار کریں گے حضور کے طریقے پر، جانیں کم لگیں گی، کام زیادہ ہو جائے گا۔ جانیں کم لگیں گی،
کام زیادہ ہو جائے گا. ہاں تو کیا خیال ہے بھائی؟ کرتے کرتے مریں گے، مرتے مرتے